السلام علیکم اساتذہ کرام، خوش آمدید۔ آج کی اکتسابی محاصل 12 ہے جو 7ویں جماعت سائنس موضوع سے ہے۔ چلیے دیکھیں کہ اکتسابی محاصل 12 کیا کہتی ہے۔ طبی اور کیمیائی تبدیلیوں کی شناخت کرنا اور ان کی درجہ بندی کرنا۔ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیں تاکہ آپ کو آگے بھی اکتسابی محاصلات کی جانکاری ملتی رہے۔ ویڈیو اچھا لگے تو لائک ضرور کریں۔ معلوماتی ویڈیو ہے تو اپنے دوستوں تک بھی ضرور پہنچائیں تاکہ انہیں بھی استعمال ہو سکے، اور اگر کسی پوائنٹ کو سمجھنے میں دقت محسوس ہو رہی ہے تو ضرور کمنٹ کریں، انشاءاللہ ہم آپ کی مدد کریں گے۔ اس اکتسابی محاصل میں جملہ 3 سرگرمیاں ہیں، جس میں پہلی سرگرمی ہے طبی تبدیلی کو بیان کرنا۔ یہاں پر طبی تبدیلی کے معنی دیے گئے ہیں۔ طبی تبدیلی یعنی شے کی شکل یا سائز یا پھر حجم میں تبدیلی ہونا۔ دیکھیں چند طریقے دیے گئے ہیں یہاں پر کہ ایک کاغذ کے 4 مربع نما ٹکڑے لیجئے، پھر ان چاروں ٹکڑوں میں سے ہر ایک کے 4 مربع نما ٹکڑے اور کاٹ لیجئے۔ ان ٹکڑوں کو فرش یا میز پر اس طرح رکھیے کہ کاغذ اپنی اصلی شکل میں آ جائے۔ چھوٹا سا تجربہ دیے ہیں، اس تجربے کے بعد کیا مشاہدہ ہوتا ہے اس کو یہاں پر درج کرنا ہے۔ اس کے لیے سوال دیکھ لیں۔ ظاہر ہے کہ آپ کیے ہوئے ٹکڑوں کو اصلی کاغذ والی حالت میں نہیں جوڑ سکتے، لیکن کیا کاغذ کی خاصیت میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ مشاہدہ تبدیلی کو لکھیں۔ تو اس کا جواب یہی ہے کہ کاغذ کی خاصیت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، لیکن شکل اور حجم میں ضرور تبدیلی آئی ہے۔ اس کے بعد دوسرا چھوٹا سا تجربہ دیا گیا ہے اور وہ کچھ اس طرح ہے۔ کلاس روم بلیک بورڈ کے پاس فرش پر چاک کی جو گرد پڑی ہے اس کو اکٹھا کر لیجئے، یا پھر چاک کے ایک ٹکڑے کو پیس کر اس کی گرد بنا لیجئے۔ اس گرد میں پانی ملا کر ایک پیسٹ بنا لیجئے۔ اب اس کو رول کر کے چاک کی شکل میں لائیے۔ کیا گرد سے چاک کا ٹکڑا بن گیا؟ مشاہدہ شدہ تبدیلی کو لکھیے۔ تو اس تجربے کو کرنے کے بعد ہمیں یہ نتیجہ حاصل ہوتا ہے کہ اس طریقے سے چاک کا ٹکڑا تو نہیں بنا سکتے، گرچہ مشابہہ ٹکڑا بنا سکتے ہیں۔ چلیے اگلا تجربہ دیکھتے ہیں۔ کسی کانچ یا پلاسٹک کے گلاس میں تھوڑی سی برف لیجئے۔ اس گلاس کو دھوپ میں رکھ کر برف کے ایک چھوٹے ٹکڑے کو پگھلا لیجئے۔ اب آپ کے پاس برف اور پانی کا آمیزہ ہے۔ اب گلاس کو ایک انجمادی آمیزے میں رکھ دیجئے۔ کہ پانی ایک بار پھر ٹھوس یا برف کی حالت میں آ گیا؟ مشاہدہ شدہ تبدیلی کو لکھیے۔ اس تجربے کے مشاہدات کو لکھنے کے لیے یہاں پر نیچے تو جگہ نہیں دی گئی ہے، اس لیے ہم اوپر دی گئی جگہ کا ہی استعمال کرتے ہیں اور مشاہدات کچھ اس طرح لکھتے ہیں کہ جی ہاں، پانی ایک بار پھر ٹھوس حالت میں آئے گا۔ نمک پانی سے برف بنانے میں مدد کرتا ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ اگلا تجربہ کیا کہتا ہے۔ ایک آہنی آرے کا استعمال شدہ بلیڈ قینچی سے پکڑ کر اس کے آزاد سرے کو گیس اسٹوو کے لوہے پر رکھیے اور چند منٹ انتظار کیجیے۔ کیا بلیڈ کے سرے کا رنگ تبدیل ہوا؟ بلیڈ کو اب لوہے سے ہٹا لیجیے اور کچھ وقت تک اور اس کو دیکھتے رہیے کہ اب وہ اپنی اصلی رنگ پر واپس آ گیا۔ اس سرگرمی میں کیا آرا کا بلیڈ کا رنگ گرم کرنے پر بدل گیا؟ مشاہدہ شدہ تبدیلی کو لکھیے۔ اس تجربے کو کرنے کے بعد نتیجہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ آرے کا بلیڈ کا رنگ گرم کرنے پر بدلے گا اور کچھ وقت بعد اصلی رنگ میں واپس آئے گا۔ مندرجہ بالا تمام تجربات، چاروں تجربات طبی تبدیلی پر مبنی ہیں۔ چلیے دیکھیں دوسری سرگرمی کیا کہتی ہے۔ دوسری سرگرمی بھی طبی تبدیلی پر ہی مبنی ہے کہ یہاں پر چینی اور نمک کا محلول تیار کیجئے، بنانا ہے، اور اپنے تجربات کو نیچے دیے گئے جدول میں لکھیے۔ پہلا تجربہ ہے شکر کو پانی میں ملایا گیا۔ تو دیکھیں یہاں پر شے حل پذیر ہے یا غیر حل پذیر ہے۔
تو شکر تو پانی میں حل ہو گئی ہے، اس لیے یہ حل پذیر ہے۔ دوسرا کالم ہے محلول کو گرم کرنے کے بعد بھی وہی شے برآمد ہوتی ہے۔ جی ہاں، ضرور برآمد ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے شے کی خاصیت بدل گئی ہے۔ نہیں، شکر تو واپس حاصل ہونے کے بعد بھی شکر ہی رہتا ہے، تو شے کی خاصیت نہیں بدلی ہے۔ اس کے بعد ہے متضاد تبدیلی یعنی رجتی تبدیلی ہے۔ تو کیا یہ رجتی تبدیلی ہے؟ ہاں، یہ رجتی تبدیلی ہے۔ کیا یہ طبی تبدیلی ہے؟ تو ہاں، یہ طبی تبدیلی ہے۔ دوسرا تجربہ دیکھتے ہیں، نمک کو پانی میں ملایا گیا۔ تو چلیے کالم فل کرتے ہیں۔ شے حل پذیر ہے یا غیر حل پذیر؟ تو نمک تو پانی میں حل پذیر ہے، اس لیے حل پذیر۔ محلول کو گرم کرنے کے بعد بھی وہی شے برآمد ہوتی ہے؟ جی ہاں، برآمد ہوتی ہے۔ شے کی خاصیت بدل گئی؟ نہیں، شے کی خاصیت تو وہی ہے، نمک گرم کرنے کے بعد بھی نمک ہی ہے۔ کیا یہ رجتی تبدیلی ہے؟ تو ہاں، یہ رجتی تبدیلی ہے۔ تو کیا یہ طبی تبدیلی ہے؟ تو ہاں، یہ طبی تبدیلی ہے۔ اس کے بعد سرگرمی 12.3 ہے جو کیمیائی تبدیلی پر مبنی ہے۔ کیمیائی تبدیلی کا مطلب یہ ہے کہ وہ تبدیلی جس میں ایک یا ایک سے زیادہ نئی اشیاء بنتی ہوں، اس کو کیمیائی تبدیلی کہتے ہیں۔ یہاں پر اس کے لیے ایک مثال بھی دیے ہیں، دیکھیں۔ درکار وسائل: چمنی، کاغذ۔ کاغذ کا ایک ٹکڑا لیجئے اور اسے آگ میں پکڑ لیجئے۔ جب یہ مکمل طور پر جل جائے تو راکھ بن جائے گا۔ کیا اس عمل میں کوئی تبدیلی ہوئی ہے؟ یہ تجربہ ہم پچھلی اکتسابی محاصل میں کر چکے ہیں۔ کاغذ کو جلائے تھے اور یہ غیر رجتی تبدیلی تھی، یعنی نہ لوٹنے والی تبدیلی۔ اسی کی مانند ہمیں اور تجربات کو انجام دینا ہے اور جدول میں لکھنا ہے۔ دیکھیں یہاں پر اگربتی کا جلنا، گرم دودھ میں لیموں کا رس ملانا، میگنیشیم تار جلانا، یہ تمام تجربات اساتذہ کی رہنمائی میں انجام دے کر اس جدول کو مکمل کریں۔ تو پہلے تو ان چیزوں کو اکٹھا کر لیں اور ایک ایک کر کے تجربہ کرتے جائیں اور طلباء سے جدول مکمل کرواتے جائیں۔ ایک مثال یہاں پر دی گئی ہے جو ہم نے پہلے ہی ڈسکس کیا تھا کہ کاغذ کا جلنا۔ تو یہاں پر شے برقرار رہتی ہے؟ نہیں، شے برقرار نہیں رہتی۔ نئی شے حاصل ہوتی ہے؟ تو ہاں، راکھ نئی شے کے طور پر حاصل ہوتی ہے۔ دوبارہ شے کو حاصل کیا جا سکتا ہے؟ تو نہیں، دوبارہ شے کو تو حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ رجتی تبدیلی ہے؟ تو نہیں، یہ رجتی تبدیلی نہیں ہے۔ کیا یہ غیر رجتی تبدیلی ہے؟ تو ہاں، یہ غیر رجتی تبدیلی ہے۔ اور کیا یہ طبی تبدیلی ہے؟ تو نہیں، یہ طبی تبدیلی تو نہیں ہے۔ اسی کی مانند ہمیں دوسرے تجربات کو بھی یہاں پر انجام دینا ہے۔ چلیے ایک ایک کر کے انجام دیتے ہیں۔ تو اس میں پہلا ہے نمبر تو یہاں پر دوسرا ہے نا، تو دوسرا ہے اگربتی کا جلنا۔ تو اگربتی کو جلاتے ہیں تو کیا شے برقرار رہتی ہے؟ نہیں، شے برقرار نہیں رہتی۔ دوسرا کالم ہے نئی شے حاصل ہوتی ہے؟ تو ہاں، نئی شے حاصل ہوتی ہے۔ دوبارہ شے کو حاصل کیا جا سکتا ہے؟ تو نہیں، اس شیپ کا دوبارہ شے تو حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ کیا یہ رجتی تبدیلی ہے؟ تو نہیں۔ کیا یہ غیر رجتی تبدیلی ہے؟ تو ہاں۔ کیا یہ طبی تبدیلی ہے؟ نہیں۔ اس کے بعد ہے گرم دودھ میں لیموں کا رس ملانا۔ تو یہاں پر شے تو برقرار نہیں رہتی، اس کے بعد نئی شے حاصل ہوتی ہے۔ دوبارہ شے کو حاصل کیا جا سکتا ہے؟ تو نہیں۔ رجتی تبدیلی ہے؟ نہیں۔ غیر رجتی تبدیلی ہے؟ جی ہاں۔ اور کیا یہ طبی تبدیلی ہے؟ نہیں۔ چوتھا اور آخری تجربہ ہے میگنیشیم تار کو جلانا۔ تو جب ہم میگنیشیم تار کو جلاتے ہیں تو کیا شے برقرار رہتی ہے؟ نہیں۔ نئی شے حاصل ہوتی ہے؟ تو ہاں۔ دوبارہ شے کو حاصل کیا جا سکتا ہے؟ تو نہیں۔ رجتی تبدیلی ہے؟ نہیں۔ کیا یہ غیر رجتی تبدیلی ہے؟ ہاں۔ اور کیا یہ طبی تبدیلی ہے؟ تو نہیں۔ تو اس طرح یہاں پر طبی تبدیلی اور کیمیائی تبدیلی کو بتلانے کے لیے مختلف چھوٹے چھوٹے تجربات دیے گئے ہیں۔ ان تجربات کو آپ طلباء کے سامنے ضرور پیش کریں تاکہ وہ طبی تبدیلی اور کیمیائی تبدیلی کو بہتر طور پر جان سکیں اور کسی تبدیلی کو طبی اور کیمیائی تبدیلی میں درجہ بندی بھی کر سکیں۔ اس کے بعد معلم یا صاحب وسائل کی رہنمائی ہے، تو آپ یہاں پر اپنی رہنمائی طلباء کے لیے کریں۔ میکزیمم طلباء کے لیے پازیٹیو کمنٹس استعمال کریں تاکہ ان کی ہمت افزائی ہو۔
اسی کے ساتھ آج کا یہ ویڈیو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ جلد از جلد آپ سے اگلے ویڈیو میں ملاقات کریں گے، تب تک اجازت دیں۔ السلام علیکم۔